کیا واقعی انسان کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ مطلب اگر کچھ برا لکھا ہے تو کیا ہم کسی طرح اسے ٹال سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر آج کل کی اس تنگ دستی اور معاشی پریشانیوں کے دور میں کیا اس کا کوئی روحانی حل موجود ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم بالکل انہی حیران کن سوالوں پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے بالکل خالص سخاوت اور خاص کر دوسروں کو کھانا کھلانے کا ایک چھوٹا سا عمل کسی کی بھی تقدیر اور زندگی میں ایک مکمل انقلاب لا سکتا ہے۔ تو چلیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اوکے، اب اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ جملہ نہ اپنے اندر ایک ایسی حیران کن کہانی سموئے ہوئے ہے جو کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے۔ ایک شخص جس کی موت ٹھیک اسی رات لکھی جا چکی تھی، موت بالکل اس کے سر پر کھڑی تھی، لیکن اگلی صبح وہ بالکل صحیح سلامت زندہ پایا گیا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، اور آنیسٹلی تقدیر کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر مثال شاید ہی کوئی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس شخص کی موت ٹلی کیسے۔ تو اب سیدھا اس تقدیر بدلنے کی کہانی اور اس عبرتناک واقعے کی طرف چلتے ہیں جو ایسٹرالوجی نے بیان کیا۔ اور یہ حقیقت پوری طرح واضح کرتی ہے کہ نتیجہ کس قدر مختلف ہو سکتا ہے۔ ایسٹرالوجر اس کہانی میں حضرت موسیٰ نے اپنے ایک صحابی کو بتا دیا تھا کہ ان کے دوست کی موت بس آج رات ہی متوقع ہے۔ اب ایکسپیکٹیشن کیا تھی؟ یہی نا کہ اس رات اس گھر سے رونے اور ماتم کی آوازیں آئیں گی۔ صحابی بھی ساری رات انتظار میں بیٹھا رہا، لیکن حقیقت بالکل الٹ تھی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو وہ شخص نہ صرف زندہ اور تندرست تھا بلکہ لوگوں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا تقسیم کر رہا تھا۔ یہ تضاد خود بتا رہا ہے کہ بیچ رات میں کچھ تو ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے اس انجام کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب سوچئے، اگر کسی کو کنفرم پتا چل جائے کہ اس کی موت پاس ہے تو وہ کیا کرے گا؟ روتا، خوفزدہ ہوتا، رائٹ؟ لیکن اس امیر شخص نے بالکل ایک مختلف راستہ چنا۔ اس نے فوراً اپنے ملازمین کو بلوایا، اپنے سارے گودام اور سٹور ہاؤس کھلوا دیے۔ جب اسے پتا چلا کہ اناج کا بے شمار ذخیرہ موجود ہے تو اس نے فوراً اپنا دسترخوان وسیع کرنے کا آرڈر دے دیا۔ اس کا مقصد بڑا سمپل اور پاورفل تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی سانسیں رکیں، وہ اپنا سب کچھ لوگوں میں بانٹ دینا چاہتا تھا۔ بنا ایک لمحہ ضائع کیے کھانا پکنے لگا اور تقسیم ہونے لگا، اور دراصل دوسروں کی بھوک مٹانے کی یہی جلدی تھی جس نے اس کی موت کے آگے ایک پہاڑ جیسی رکاوٹ کھڑی کر دی۔ پھر اگلے روز جب حضرت موسیٰ نے خدا سے پوچھا کہ یا اللہ، وہ موت کی خبر سچ کیوں ثابت نہیں ہوئی، تو خدا کی طرف سے جو جواب ملا نا، وہ واقعی دل کو چھو لینے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کا یہ نیا کاروبار، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے کا پیشن، انہیں اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ وہ اسے مزید رزق دیتے رہیں گے تاکہ وہ شخص ایسے ہی مسلسل دوسروں کو کھلاتا رہے۔ اس روحانی نتیجے سے یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ بے غرض سخاوت اور دوسروں کی فکر کرنے سے تقدیر کے سخت ترین فیصلے بھی بدل سکتے ہیں۔ آئیے اب اس سوچ کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور قدیم دور کے اس واقعے کو اپنی آج کی آزمائشوں اور معاشی مسائل سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ آج کل ہم سب کن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، پاکستان ہو یا پوری دنیا، آزمائشیں تو جیسے بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ عالمی سطح پر اس مہنگائی نے عام انسان کی تو جیسے کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ کاروبار چل نہیں رہے، سیونگز ختم ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑی فکر گھر کا کچن کیسے چلے گا۔ روزانہ کے کھانے پینے کے اخراجات پورے کرنا آج کل ایک عذاب بن چکا ہے، اور اس رزق کی تنگی نے ہر دوسرے شخص کو شیڈڈ اینزائٹی اور بے چینی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑا لاجیکل اور اہم سوال ابھرتا ہے جو سورس میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ اگر خدا ہی الٹیمیٹ پرووائڈر ہے اور اس نے اپنے بندوں کو مانگنے پر دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر ہمیں ایسی سخت معاشی آزمائشوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ ہم اپنی روزی روٹی کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ الجھن تنگ دستی کے ہر دور میں ذہنوں میں گھومتی ہے۔ اس الجھن کا جو جواب ہمارے ذریعے نے دیا ہے وہ بڑا گہرا ہے۔ دیکھیے، آزمائش کا اصل مقصد ہمیں پریشان کرنا نہیں بلکہ ہمیں جگانا اور یاد دہانی کروانا ہے۔ ہاں، محنت کرنا اور جدوجہد کرنا ہمارے ذمے ہیں، بالکل، لیکن ان مشکل حالات میں ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ رزق فراہم کرنے والی اصل ذات صرف اور صرف خدا کی ہے۔ یہ تنگ دستی دراصل ہمارے غرور کو توڑ کر ہمیں خدا پر توکل سکھانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے تاکہ ہم اصل عطا کرنے والے کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ تو انہی آزمائشوں کے درمیان ہمیں اس کہانی کے مرکزی خیال کی طرف لوٹنا ہوگا، یعنی دسترخوان کی طاقت، جو ان مشکلات کو کاؤنٹر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس پوری سچویشن کے حل کے لیے ایسٹرالوجر علی بہت ہی آسان مگر طاقتور روحانی عمل تجویز کیا ہے، جسے پیر کا عمل یا منڈے عمل کہا جاتا ہے۔ اب اس عمل میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ اس کا بڑا ہی پریکٹیکل اور سادہ طریقہ ہے۔ کرنا یہ ہے کہ ہر پیر یعنی منڈے کے دن جب گھر میں کھانا پکائیں تو گھر والوں کو کھانا سرو کرنے سے ٹھیک پہلے مکمل ایک شخص کا حصہ الگ نکال لیں۔
उस अलग किए गए खाने को किसी सब्ज कपड़े या ग्रीन क्लॉथ पर ठीक 5 मिनट के लिए रखें और फिर उस खाने को किसी ऐसे शख्स को अतिया कर दें जो आपकी फैमिली का हिस्सा ना हो, कोई मुस्तहिक या बाहर का शख्स। कितना आसान है ना? यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो इसकी टाइमिंग और नीयत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि बचा हुआ खाना बाद में दे दिया। ठीक उसी वक्त हिस्सा निकालना है जब अहले खाना के लिए खाना निकाला जा रहा हो, बराबरी की बुनियाद पर। साथ ही इस हिस्से को इमाम ज़माना के नाम की न्याज समझकर उसी वक्त खुदा से अपने दस्तरखान में वुसअत और रिज़्क में आसानी की दुआ करनी है। ये नीयत और पाबंदी ही दरअसल इस पूरे अमल की जान है। ज़रिए के मुताबिक अगर इस अमल को सच्ची नीयत और मुसलसल पाबंदी के साथ किया जाए तो इसके बेनिफिट्स वाकई कमाल हैं। ना सिर्फ आप इस शदीद महंगाई के असरात से महफूज रह सकते हैं, बल्कि दस्तरखान में एक परमानेंट बरकत और वुसअत आना शुरू हो जाती है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ऐसे अनजान ज़राए से दौलत और रिस्क के दरवाजे खुलते हैं जिसका कभी वहमो गुमान भी नहीं होता। ये अनजान मदद असल में उसी खालिस सखावत का आसमानी इनाम है। तो इस सब को जानने और समझने के बाद एक निहायत गौरतलब सवाल सामने आता है, क्या वाकई जब हम खुद तंगदस्ती में हों और तब भी दूसरों के लिए बेगर्ज सखावत दिखाएं, तो क्या यही उस नाकाबिले यकीन फरावानी की असली चाबी है? ये एक ऐसी डीप थॉट है जो हमें ज़रूर सोचनी चाहिए, क्योंकि क्या पता सखावत के इस एक छोटे से पहलू को अपनाने से ज़िंदगी में वाकई वो अजीम तब्दीली आ जाए जिसकी हम सबको तलाश है।